ہمارے یہاں مشہور ہے کہ خاوند کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیا اسلام میں ایسی کوئی قید ہے؟ کیا عورت اپنے خاوند کا نام لے کر پکار سکتی ہے؟ بیوی کا نام بدتمیزی سے لینے سے نکاح ٹوٹنے کے چانس ہیں۔ اچھا، یہ نہیں، نکاح ٹوٹے گا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکے ناراض ہو جائے گی تو اجتہاد سے نہیں کیتا جاتا نا، کھینچ کے کدھر مسئلہ بنا لیا جائے، جوڑنا ضرور۔ اس طریقے سے نہیں نکاح ٹوٹتا، اور نہ یہ کوئی گستاخی ہے خاوند کا نام لینا، یہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ اکثر وہ منع کے ابا اور فلانی کے ابا اور فلانی کی اماں، ویسے یہ بہتر ہے اس اعتبار سے کہ یعنی پردہ ہے اس میں۔ کوئی بندہ اپنی بیوی کے نام کی بجائے نا، اگر وہ کہتا ہے نا کہ میری بیوی یا میرے بچوں کی امی، تو یہ ذرا پردے میں الفاظ ہے، لیکن نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، بیوی بھی خاوند کا نام لے سکتی ہے، خاوند بھی بیوی کا نام، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں۔ عموماً تو عورتیں آپ کر کے بات کر رہی ہوتی ہیں اور مرد جو ہے وہ تم تنا پہ اترے ہوتے ہیں، تو احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور عورتوں کو تو قطعاً اپنے خاندانوں کو تم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ظاہر جب ایک خاندانی رشتے میں ایک خاندان وجود میں آتا ہے نا، تو عورت کو اللہ نے، مردوں کو عورت پہ فضیلت اس اعتبار سے دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو مارے پیٹیں گے، ایک رسپیکٹ کا درجہ تو ہونا چاہیے، باقی ہیومن ڈگنیٹی تو دونوں کی برابر ہی ہوگی نا عزت کے، بلکہ اس میں تو کئی معاملات میں عورتوں کی عزت زیادہ ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں، اس کے بعد تیری ماں، چوتھے پہ فرمایا تیرا باپ۔ اس معاملے میں تو ماں کا حق عورت کا زیادہ ہے۔ عورت کا زیادہ، سن نسائی میں حدیث ہے کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ جو جعلی مسئلہ ہے نا کہ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دی جائے، یہ کوئی نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، نام لے سکتے ہیں، ٹھیک، بلکہ نام ہی لے رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا کریں اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، یا اولاد جب تک نہیں ہوئی ہے، کیا کرے وہ؟ یہ کہے گی میرے ہونے والے یعنی بچوں کے ابا جی، اس طرح تو کوئی بھی نہیں کہتا، بھی جھوٹ ہے۔ اس طرح یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ بیوی اپنے خاوند کا نام نہیں ساتھ لگا سکتی، اس پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، شادی کے بعد بیوی اپنے خاوند کا نام ساتھ لگا سکتی ہے، لگا سکتی ہے۔ ٹھیک۔ ہمارے ہاں کچھ اہل بیت حضرات انڈیا میں شادی کے موقع پر کارڈ پرنٹ کرنے، شادی پہ تحفہ دینے، مہندی کا کھانا، کسی کو اہل بیت حضرات نہیں ہوں گے، اہل حدیث حضرات ہوں گے، غلط کہتے ہیں اس کو، جی ان سب کو بدعت کہتے ہیں، اور یہود و نصارہ کا طریقہ کہتے ہیں۔ ان اہل بیت اہل حدیث حضرات سے کہیں کہ یہ جو آپ نکاح پڑھانے کے بعد سلامی لیتے ہیں، یہ کس ضعیف حدیث میں آیا ہے؟ صحیح میں نہیں، کیونکہ صحیح تو ہے نہیں ہے، ضعیف بھی کوئی نہیں، سانو پتہ ہے۔ شادی بیاہ کے اوپر میرا ایک ہی موقف ہے کہ جو چیزیں ٹریڈیشن میں چل رہی ہیں ان کو چلائیں، اللہ یہ کہ خلاف سنت اس حوالے سے کوئی نہ ہو کہ حرام، یعنی مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو۔ باقی ہر علاقے کی اپنی ٹریڈیشن ہے۔ نبی علیہ السلام نے شادی کے موقع پہ تہمت پہنی ہوئی تھی، تو کیا ہم انڈیا پاکستان میں لوگوں کو تہمتیں پہنائیں گے؟ یہ ٹریڈیشنل چیز ہے، شلوار قمیض کوئی پہنتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، حرام کام کوئی نہ ہو۔ باقی تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا تم نے گانے والی کیوں نہیں ساتھ بھیجی شادی کے موقع پہ؟ تو یہاں تو گانے کو لوگ حرام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم نے حدیث سامنے رکھی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم میوزک کو غلط کہتے ہیں، گانا جائز۔ اچھا تو کس مولوی کے بچے کی شادی کے اوپر گانا ہوتا ہے؟ ویسے تو آپ ویسے ہی سب کچھ چھوڑ جائز کر لیا انہوں نے، تو حرام کہیں گے لیکن کریں گے بھی۔ اور سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ حرام نکاح اور حلال نکاح میں فرق ہی گانے کا ہے، جس نکاح میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے۔ گانے میں شرکی الفاظ نہ ہو، مرد مردوں میں سنائیں، عورتیں عورتوں میں سنائیں، ملی نغمے ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ بچہ فوت ہوا پیدا کتنے ماہ کا تو جنازہ پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے ایسے ہی دفن کر دے، اور غسل کفن بھی عام طرح کا ہی ہوگا اور قبرستان میں ہی دفن کرنا ہوگا؟ یہ سارا کچھ فراڈ ہی ہے جی، یہ فقہ حنفی کی بریکٹ کے اندر برکات ہیں کہ وہ مردہ بچے کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، اگرچہ اختلاف تھا یعنی پہلے سلف میں بھی، لیکن مضبوط رائے یہی ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ کو مشکات کے اندر بھی وہ مل جائے گی کہ مردہ بچے کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے کہ بہتر ہے کہ پڑھا جائے، چونکہ وہ جب تک پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک تو وہ زندہ ہی تھا نا،
یعنی پیدائش کے وقت وہ، میں اب کنٹرول الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں نا، چونکہ بچوں نے بھی ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں، تو یا وہ مردہ پیدا ہوا، مردہ ہونے سے پہلے جہاں تھا وہاں تو زندہ ہی تھا نا، زندہ تھا بے شک، ٹھیک ہے، چاہے وہ 4 مہینے کا تھا، 5 مہینے کا تھا، 6 زندہ تھا نا، جی تو باہر نکل کے مرا یا مردہ پیدا ہوا، دونوں صورتوں میں اس کو عزت دیں، غسل دیں، کفن پہنائیں، جنازہ پڑھیں۔ اہل حدیث تو کرتے ہیں ایسے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں حنفیت کا زور ہے، اس لیے لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قبرستان میں بھی نہیں دفنانا۔ اچھا دوسری طرف ان سے پوچھیں پرانے قرآن، وہ کہتے ہیں قبرستان میں دفناؤ، وہ اس کے لیے قبرستان انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جو مردے دفنانے کے لیے قبرستان، تو جنازہ ہوگا میرے بھائی، ہوگا، مردہ بچہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ایک سا اگر لے لینا تو جہاں وہ پہلے تھا وہاں سانس نہیں تھا لے رہا، جی ہاں، تیسرے چوتھے مہینے ہی بچے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو زندہ ہی ہوتا ہے نا، جی ہاں، بعد میں اگر وہ بیچ میں مردہ ہو گیا یا آپریشن کے دوران ہو گیا یا جو بھی ہے، تو مسلمان ہے، بچہ ہے، اس کا جنازہ پڑھائیں گے۔ جزاک، میرا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، خاوند فوت ہو گیا ہے، 5 چھوٹے بچے، قومی بچت میں کچھ پیسے ہیں جن کے ماہانہ منافع سے مشکل سے گھر چلتا ہے، خاوند کا یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جو مدد کرے، تو منافع کے پیسوں میں سود شامل ہوگا، میں کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا کروں، کچھ رہنمائی فرمائیں۔ آپ غامدی صاحب سے رابطہ کریں، غامدی صاحب کا میں نے اگلے دن کلپ سنا ہے، انہوں نے تو اس کو جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا، ان کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو استحصال کے لیے سود ہوتا تھا نا، اسے الربا قرآن میں کہا گیا ہے، خاص ربا تھا وہ، الربا، وہ کہتے ہیں وہ کیا تھا، امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کا استحصال کرنے کے لیے ان کو خود سود پہ قرضہ دیتے تھے تاکہ ان سے کمائی کریں۔ اب بالکل 180 ڈگری ہو چکا ہے، اب امیر لوگ غریبوں کو نہیں، یعنی پھنساتے نہیں ہیں، بلکہ امیر بینک غریبوں سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں قرضہ دو، ہم آپ کو اس کا سود دیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ پیراڈائم 180 ڈگری شفٹ ہوا ہے۔ آج کا جو قومی بچت کا یا بینکوں کا سود ہم حرام قرار دیتے ہیں نا، وہ سود کے فی نفسی حرام ہونے کی وجہ سے قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے غریب غریب تر ہوتا ہے، امیر امیر تر ہوتا ہے۔ صحیح، قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور کاروبار کو، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کاروبار حلال ہے، سود حرام ہے، تاکہ پیسہ رننگ میں آئے۔ اس طرح ہر بندہ ہی پیسہ بینک میں جمع کرا کے گھر بیٹھ جائے گا تو غریب لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گی، مجھے بتائیں۔ میرے پاس اگر 10 لاکھ ہے، میں بینک میں جمع کرا کے پروفٹ لوں، اس کی بجائے میں 10 لاکھ کی ایک کار لے کے رینٹ کار پہ چڑھا دوں، ایک ڈرائیور کی نوکری کھلے گی، جب گاڑی پنکچر ہوگی ایک ٹائر والے کی نوکری کھلے گی، پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلے گا، گاڑی خراب ہوگی مکینک کی نوکری کھلے گی۔ تو اس لیے اسلام کہتا ہے پیسہ رننگ میں لاؤ۔ تو باقی یہ جو عورت کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اس کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں بھی ہم کسی کو سود کھانے کے اوپر فتویٰ کیسے دے کے اپنی آخرت برباد کریں؟ ہم اس سے یہی مشورہ دیں گے کہ وہ اسلامک بینک سے رابطہ کریں۔ اسلامک بینکنگ میں جو بیسٹ پاسبل حالات ہیں نا اس وقت، اس کے اندر انہوں نے اس کو مینج کر لیا ہوا ہے، اگرچہ اس میں کمزوری ہیں۔ اسلامک بینک میں پیسے جمع کروائیں، وہ پروفٹ وہ کیا کرتے ہیں اسلامک بینک والے، قرضہ دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ فیکٹریوں میں شیئرز اپنے خریدتے ہیں، ان فیکٹریوں کی آمدن ہوتی ہے، وہ ڈکلیئرڈ آمدن ہوتی ہے، اسی میں سے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں۔ کبھی کسی فیکٹری کے وہ شیئرز لے لیں گے، فیکٹری والے جب ان سے ادھار لینے جاتے ہیں نا اسلامک بینک والوں سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ادھار نہیں دیں گے، پرسنل لون نہیں دیں گے، آپ نے فیکٹری لگانی ہے، اچھا اس فیکٹری کا اتنا حصہ جو ہے نا یہ والا پورشن ہمارا ہوگا، اس کی کمائی ہماری ہوگی، اس کمائی میں سے آپ کو بھی دیں گے، تو یہ تو حلال ہے۔ تو بہتر ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک بینکنگ، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، اور اس میں بہتر جو ہے کہ میزان بینک میں پیسے جمع کروائیں آپ۔ میں کوئی میزان بینک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا عثمانی صاحب کی طرح، ویسے اب انہوں نے بھی چھوڑ دیے، اتنا ان پہ اعتراض ہوا ہے انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی باقیوں سے بہتر ہے، وہ پریمیئر اسلامک بینک ہے پاکستان میں، یعنی بنیاد رکھی انہوں نے، تو اسلامک بینک میں بجائے اب، لیکن وہ اسلامک بینک کا پروفٹ اور قومی بچت کا آدواد کا فرق ہے نا، جی یہ بھی لوگ تیار نہیں ہوں گے نا۔ تو یہ آخری حل ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسی جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فلائی ریاست مدینہ بنائیں گے، تو اس میں تو بیوہ عورتوں کے بچوں کا خرچہ تو گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے۔ ابھی میں نے پرائم منسٹر کی ایک اناؤنسمنٹ سنی ہے کہ وہ 5 لاکھ روپے کا صحت کارڈ ہر پاکستانی کو ایشو کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے،
بالکل ٹھیک. یعنی صحت ہی سب سے بڑا ایشو ہے اس نیشن کا. ایک بڑا کیس آ جائے نا صحت کا تو لوگوں کے برتن تک بک جاتے ہیں گھر کے. جی. اگر ایک بندے کو یقین ہو کہ 5 لاکھ تک میرا فری ہو سکتا ہے علاج, تو ایون اس کا بائی پاس بھی ہوگا. بائی پاس تو ویسے بھی سندھ گورنمنٹ میں تو فری ہو رہا ہے. میں ویسے پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے تعریف کروں گا, جہاں ان میں اتنی خرابی ہے نا, ہاسپٹلز میں انہوں نے کام کیا ہے, لوگوں کا فری بائی پاس ہو رہا ہے, اور وہاں پہ دل کی بیماریاں بھی بہت ہیں. پنجاب کے ہاسپٹلز بھی بہت اچھے ہیں. جو گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے ہم ساتھ ہیں. تو یعنی یہ ایشوز کو دیکھنا چاہیے. تو فلائی ریاست ہے تو گورنمنٹ اٹھائے ان کا خرچہ. تو یہ میں قطعاً مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ کسی رشتہ دار کے والے اپنی جمع پوجی کرتے جاندے رہو گے. میں کو تو ہمارے جہلم شہر میں ایک آنٹی ہیں, وہ اسکول اور کالج کے بچے کیری ڈبے میں اٹھاتی ہیں. جی ٹھیک ہے, ڈرائیونگ سیکھی ہے انہوں نے, اس طرح اپنا ذریعہ معاش چلا رہی ہے. بالکل صحیح. تو اس طرح بعض لوگ یوں بھی کر لیتے ہیں. ایون میرا بیٹا پک کرتی ہیں وہ, میں خود اچھا جی ہاں. تو دیکھیں نا لوگ کر بھی رہے ہیں. چھوٹا بچہ تھا ان کا جو نومولود تھا, تو ان کو بھی آگے سیٹ پہ بٹھایا ہونا بعض دفعہ. تو مجھے رشک آتا تھا, میں کہ یار. اچھا میں عورتوں کو ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ عورتیں جو ہے نا پارٹ ٹائم نا بیوٹی پارلر کا کام ضرور سیکھیں. اس میں بڑی رقم ہے. اپنی ایک بچی کو ضرور سکھائیں. یعنی وہ عورتوں کی تو نمائش کر سکتی ہیں نا, ان کی آرائش. تو وہ باقی اگر وہ لوگوں کے سامنے کرے, اس کا اپنا وبال ہے نا. کسی والے سے ہنر شامل ہو جائے, یہ ہنر ہے, اور یہ ہنر بڑا عزت والا ہے. یعنی ہمارے ابھی وائف کے سسرال والے محلے میں ایک عورت ہے, ان کا خاوند فوت ہو گیا. تو انہوں نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے جس میں وہ سموسے بیچتی ہیں, اور انہوں نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھا ہے بیوہ ہونے کے بعد. اب عورتیں اپنی بچیوں کو ان کے گھر میں بیچتی ہیں کہ وہ عزت کے ساتھ تیار بھی ہو جائیں گی, وہ گھر بیٹھے ہوئے ہزاروں روپے کما رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, بجائے کہ بیوٹی پارلر جائیں. لوگ کہتے ہیں یہ گھر میں آنٹی ہیں, یہ خود تیار کر دیں گی. تو دلہنیں بھی وہ تیار کرتی ہیں. جی سیونگ کیا, ہاں کپڑے سینے والے, اس میں بھی ہے ظاہر ہے. آپ 5 روپے کی نلکی اور 15-20 روپے کا بکرم استعمال کر کے آپ کافی پیسے کماتے ہو. بہت کچھ ہے, لیکن یہ سارا لاہور دا راہ ہی دسنے والی گل ہے, کرایہ دینا بھی ہے نا. تو باقی وہ قومی بچت سے بچت. جی آگے چلیں.